الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم شفيع المذنبين آنس الغريبين ورحمة للعالمين. أعني العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد بالقاسم محمد. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد، فقال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صلوات مومنین کرام، آج 13 رجب ہے۔ آقا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا دن ہے۔ میں اس اہل ایمان کی جو عظیم خوشیوں کا دن ہے، میں آپ سب عاشقان امیر المومنین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خیر مبارک اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت دنیا میں آقا امیر المومنین علیہ السلام کی معرفت کے ساتھ زیارت اور آخرت میں شفاعت نصیب فرمائے۔ ماہ رجب المرجب ہے۔ نبی کریم مولا امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شہر رمضان شہر اللہ و شعبان شہری و شعبان شہر رسول اللہ و رجب شہری۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں رمضان اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان رسول اللہ کا مہینہ ہے اور رجب میرا مہینہ ہے۔ باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رجب شہر عظیم، رجب ایک عظیم مہینہ ہے۔ یضاعف اللہ فی الحسنات ویمحو فیہ السیئات۔ فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نیکیوں کا اجر دگنا کر دیتا ہے، نیکیوں کا جو اجر ہے، جو ثواب ہے، وہ دگنا کر دیتا ہے۔ ویمحو فیہ السیئات، اور کریم مالک اس میں گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ لہذا استغفار اور طلب مغفرت کا مہینہ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو میدان محشر میں اللہ کی طرف سے ایک منادی ندا کرے گا: این رجبیون۔ ایک منادی ندا کرے گا کہ ماہ رجب والے کہاں ہیں؟ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو رجبیون میں سے قرار دے۔ رجبیون کدھر ہیں، کہاں ہیں؟ رجب والے کہاں؟ فرمایا فَيَقُومَ أُنَاسٌ کثیر، ایک بہت بڑی تعداد میدان محشر میں کھڑی ہوگی، اور یہ حدیث بڑی طولانی ہے۔ پہلا جملہ امام صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تاج شاہی، ملائکہ جنت سے تاج شاہی لائیں گے اور ہر
مومن کے سر پر سجائیں گے۔ وہ جو رجبیون ہوں گے ان کے سروں پہ تاج شاہی سجایا جائے، جنتی حلے پہنائے جائیں، ملائکہ پروٹوکول کے ساتھ جنت کی طرف لے چلیں۔ پوچھا گیا امام علیہ السلام سے کہ آقا یہ رجبیون ہوں گے کون؟ جی رجبیون کون ہیں؟ کون لوگ ہوں گے جو اس منادی کی ندا پر لبیک کہیں گے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا رجبیون جو ماہ رجب کا احترام کرنے والے ہیں، جو ماہ رجب کی تکریم اور تعظیم کرتے ہیں۔ آقا وہ ماہ رجب کا احترام ہے کیا؟ لفظوں کا ذمہ دار ہوں۔ چھٹے امام نے فرمایا جو رجب المرجب کا ایک بھی روزہ رکھے گا قیامت کے دن اللہ رجبیون میں سے اٹھائے۔ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ماہ رجب کی تعظیم و تکریم کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سامعین گرامی قدر، آج کا دن عظیم دن ہے، اہل ایمان کی بہت بڑی خوشی کا دن ہے۔ یقین فرمائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خوش بخت ہے وہ انسان کی سعادت اور خوش بختی کی علامت یہ ہے کہ وہ مولا علی علیہ السلام سے محبت کرتا ہے۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام سے جو پیار ہے، مولا امیر المومنین علیہ السلام جو محبت ہے، یہ فرمایا انسان کی خوش بختی کی دلیل ہے۔ اور سننا فرمایا دنیا اور آخرت کی سعادت، دنیا میں بھی وہ سعید، آخرت میں بھی سعید۔ کون؟ من احب علیہ، جو بھی مولا امیر المومنین سے محبت کرتا ہے، یہ خوش نصیب وہ مولا امیر المومنین سے محبت کرتے ہیں۔ اور یقین فرمائیے اتنی قیمتی شے ہے محبت امیر المومنین، اس کا ایک انتہائی خوبصورت حدیث میں 2 دفعہ ممبر پر پڑھ چکا ہوں، آج یہاں تیسری دفعہ پڑھنے لگا، اور پچھلے ہفتے میرے مطالعے میں یہ حدیث آئی ہے۔ حدیث بڑی خوبصورت ہے۔ سلیم ابن قیس ہلالی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ذر سے یہ کہا کہ ابو ذر تو حامل اسرار پیغمبر رہے، تیرے پاس رسول اللہ کے راز ہیں، نبی کریم کے اسرار تمہارے پاس ہیں۔ اے ابو ذر، نبی کریم کی کوئی ایسی حدیث جو مولا امیر المومنین علیہ السلام کی فضیلت میں نبی کریم نے بیان فرمائی ہو، اور لفظ روایت کا اعجب فضیلت، اور جو عجیب ترین فضیلت ہو مولا علی علیہ السلام کی، اے ابو ذر وہ فضیلت کی حدیث تو سناؤ۔ کوئی ایسی حدیث جو عجیب ترین ہے مولا امیر المومنین کی شان میں، تو اے ابو ذر مجھے وہ تو سناؤ۔ حضرت ابو ذر نے فرمایا ہاں سنو، انی سمعت رسول اللہ، اے سلیم میں نے اپنے ان کانوں سے نبی کریم کی زبان مبارک سے یہ سنا ہے کہ سرکار نے فرمایا ان اللہ تعالی جعل علی کل رکن من ارکان عرشہ 70,000 ملک، اللہ تعالیٰ کے عرش کے جتنے ستون ہیں، جتنے ارکان ہیں، ہر رکن عرش پر 70,000 فرشتہ اللہ نے مقرر فرمایا ہے۔
لیس لہم تسبیح ولا عبادہ، اور فرمایا ان ملائکہ کے ذمہ نہ تسبیح ہے نہ عبادت ہے، نہ عبادت خدا، نہ عبادت خدا نہ تسبیح خدا۔ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ پھر وہ ملائکہ کیا کرتے ہیں کہ ہر رکن عرش پر، اور لاکھوں کروڑوں ہیں ارکان عرش کے، اور ہر رکن پر 70 ہزار فرشتہ، اور نہ ان کے ذمہ عبادت پروردگار اور نہ تسبیح خدا، تو پھر وہ کرتے کیا ہیں؟ فرمایا 3 کام کرتے ہیں وہ فرشتے، 3 کام کرتے ہیں۔ الدعاء لعلی، وہ فرشتے مولا علی علیہ السلام کے لیے دعا کرتے ہیں۔ والاستغفار لشیعتہ، اور مولا علی علیہ السلام کے شیعوں کے لیے رب سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ یعنی علی کے لیے رب سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ اور تیسرا کام والدعاء علی اعدائہ، علی کے دشمنوں پر لعنت۔ آپ خوش نصیب ہیں، رب کے فرشتے تمہارے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اللہ کے ملائکہ ہر رکن عرش پر 70 ہزار فرشتہ، اور ان کے ذمہ نہ تسبیح نہ عبادت۔ یا رسول اللہ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا 3 کام کرتے ہیں۔ الدعاء لعلی، علی علیہ السلام کے لیے دعا کرتے ہیں۔ والاستغفار لشیعتہ، مولا علی کے شیعوں کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ والدعاء علی اعدائہ، علی کے دشمنوں پر لعنت۔ تو جو ہو گیا حضرات گرامی مومنین، یہ تمہاری سعادت ہے خدا کی قسم۔ اس اپنی قدر و قیمت کو محسوس کرو۔ مولا امیر المومنین کی محبت۔ اچھا اگلی بات سنو، صرف ملائکہ استغفار کرتے ہیں؟ نہیں، خود مولا علی اپنے شیعوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ آپ میرے مزاج سے کچھ تو آشنا ہو ہی گئے ہیں۔ میں نے رب سے دعا یہی کی اور دعا کرتا ہی یہی ہوں کہ اے اللہ کریم مجھے تو یہ توفیق عطا کر کہ میں تیرا کلام اور محمد و آل محمد کا کلام لوگوں تک پہنچاؤں۔ لہذا میں ہمیشہ یہی میری کوشش ہوتی ہے، میری کوئی بھی مجلس آپ اٹھا کے دیکھ لیں، میں یہی کوشش کرتا ہوں کہ کلام اہل بیت لوگوں تک پہنچے، احادیث اہل بیت لوگوں تک پہنچے۔ کیا عرض کیا کہ خود امیر المؤمنین اپنے شیعوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اتنی معتبر حدیث، یہ اسد بھائی میں جو ویڈیوز بھیجتا رہتا ہوں، یہی حدیث میں نے ایک حدیث ہر روز ایک بیان کرتا ہوں۔ اگر ہر روز جو میرے ساتھ واٹس ایپ پہ دوست شریک ہیں تو میں روزانہ ایک حدیث دوستوں کی خدمت میں ہدیہ کرتا ہوں۔ تو جو ساتھ نہیں ہیں تو وہ ان دوستوں سے رابطہ کر لیجئے کہ وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیں۔ راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ جلیل المرتبہ صحابہ میں۔ آپ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی منزلت کا اندازہ صرف اس بات سے لگائیں کہ جن چند خوش نصیب، شاید ان کی تعداد 7 سے زیادہ نہیں ہے، جن انگلیوں پہ گنے ہوئے چند افراد کو مولا امیر المومنین علیہ السلام نے
نبی زادی کے جنازے میں شرکت کا شرف عطا کیا۔ ان میں یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود شامل، نصف شب کو، آدھی رات کو، جن کو گھر سے بلا کے مولا امیر المومنین نے فرمایا ابن مسعود آؤ نبی زادی کا جنازہ پڑھو۔ یہ جلیل المرتبت صحابی ابن مسعود بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کی، سوال سنیے گا، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یا رسول اللہ ارن الحق، یا رسول اللہ آج مجھے حق دکھائیے۔ یا رسول اللہ آج مجھے مجسم حق دکھائیے۔ اچھا حق دیکھنا چاہتے ہو؟ جی یا رسول اللہ۔ فرمائے حجرے میں داخل ہو جاؤ۔ ابن مسعود کہتا ہے میں جب حجرے میں داخل ہوا تو کیا دیکھا؟ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نماز ادا فرما۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام نماز ادا فرما رہے۔ ابن مسعود نے کیا دیکھا کہ حق حق کی بندگی میں مشغول ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نماز ادا کر، کہتا میں آقا کو زیارت کرتا رہا، دیکھتا رہا، اور میں نے کیا دیکھا اور کیا سنا۔ امیر المومنین علیہ السلام ذکر رکوع کے بعد، تسبیح رکوع کے بعد، اور مولا امیر المومنین تسبیح سجدہ کے بعد، 2 رکوع 4 سجدے ہو گئے، ہر رکوع اور ہر سجدے میں ذکر اور تسبیح کے بعد یہ دعا کرتے تھے، اللہم بحق عبدک ونبیک محمد اغفر لشیعتی۔ اے اللہ تجھے تیرے عبد تیرے محبوب کا واسطہ، تیرے محبوب تیرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، میرے شیعوں کے گناہ معاف فرما، میرے شیعوں کے گناہ معاف فرما۔ خود امیر المومنین اپنے شیعوں کے گناہوں کی مغفرت کی دعا کرتا۔ تیرا زمانے کا امام سید ابن طاؤس کہتے ہیں سحر کے وقت سرداب مقدس سامرہ سے میں نے یوسف زہرا کی مناجات سنی۔ سرداب مقدس سامرہ سے امام صاحب العصر کی مناجات سنی۔ یہ آواز میں سن رہا تھا، زمانے کا امام، تیرے زمانے کا امام دعا کر رہے تھے، اے اللہ ہمارے شیعہ ہماری محبت کے بھروسے پر گناہ کر بیٹھے، اے اللہ تو نے جو ہمارا حق لوگوں کی گردنوں پر قرار دیا ہے، اے اللہ تجھے اس حق کا واسطہ میرے شیعوں کے گناہ معاف کر، میرے شیعوں کے گناہ معاف فرما۔ وقت کا امام اپنے آپ کے گناہوں کی، امام اپنے شیعوں کے گناہوں کی مغفرت کی دعا کرتے۔ ابن مسعود کہتا ہے میں حق کو دیکھ کر جب حجرے سے باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ نبی کریم نماز ادا کر، رسول اللہ نماز ادا فرما رہے۔ کہتا پھر میں سرکار کی نماز کو دیکھتا رہا اور میں نے دیکھا اور سنا کہ رسول اللہ بھی ہر رکوع اور ہر سجدے میں تسبیح کے بعد اس طرح سے دعا کر رہے تھے، اللہم بحق عبدک وولیک علی ابن ابی طالب۔ اغفر لامتی، رسول اللہ دعا کرے، اے اللہ تجھے تیرے عبد تیرے ولی علی کا واسطہ میری امت کے گناہ معاف فرما۔
ابن مسعود کہتا ہے میں حیران ہو گیا، اور حیرانی اس حد تک بڑھی کہ میں بے ہوش ہو کے گر پڑوں۔ نبی کریم نے نماز ختم کی، نماز ختم کرنے کے بعد لفظ نہ ہوں میں مجرم ہوں، رسول اللہ نے مجھے سہارا دیا، میں سنبھلا۔ سرکار نے میری طرف دیکھ کے فرمایا یا ابن مسعود اکفر بعد الایمان، ابن مسعود شک نہ کرنا، کافر ہو جائے گا۔ ابن مسعود اکفر بعد الایمان، ابن مسعود شک نہ کرنا، کافر ہو جاؤ گے۔ یا رسول اللہ، میں حیران اس بات پر ہوں، میں نے امیر المومنین علیہ السلام کو دیکھا ہے کہ وہ آپ کے وسیلے سے، آپ کے واسطے سے رب سے دعا کر رہے ہیں، لیکن یا رسول اللہ میں حیران پریشان ہوں کہ آپ مولا علی کے وسیلے سے دعا کر رہے ہیں۔ آپ مولا علی کے وسیلے سے دعا کر رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا، ایک لمبا بیان ہے، فرمایا ابن مسعود یاد رکھ، کیا تو نہیں جانتا انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے، ایک نور کے دو حصے ہیں۔ میرا بھائی علی جب بارگاہ رب العزت میں دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتا ہے، اللہ کی کائنات پر نگاہ کرتا ہے۔ میں محمد سے بڑا وسیلہ علی کو نظر ہی کوئی نہیں آتا۔ جو خدا کی بارگاہ میں پیش کرے، اور ابن مسعود جب میں رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اللہ کی کائنات پر نگاہ کرتا ہوں، علی سے بڑا وسیلہ مجھے نظر کوئی نہیں آتا۔ یہ خدا مومنین، حد ہو گئی، روایت کا ذمہ دار ہوں بخدا قسم، خود مولا امیر المؤمنین رسول اللہ کی خدمت میں تشریف لائے۔ یا رسول اللہ، مولا علی عرض کریں یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں۔ نبی کریم نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور بارگاہ رب العزت میں یوں دعا کی، اللہم اغفر لعلی بعلی، میرا اللہ تجھے علی کا واسطہ، علی کی حاجت پوری فرما دے۔ رسول اللہ مولا علی کے لیے بھی اگر دعا کریں تو پھر علی ہی کا واسطہ دیکھیں۔ مولا امیر المومنین اپنے شیعوں کی بخشش کی دعا کرتے ہیں، مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ خدا کی قسم اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں ہے کہ آپ مولا علی سے عشق کرتے ہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ فضل خدا بندی ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ حب علی ایمان و بغضہ کفر و نفاق، سرکار نے فرمایا تھا مولا علی کی محبت ایمان ہے، اور مولا علی سے بغض کرنا یہ کفر اور منافقت ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، آج چونکہ عید ہے تو میں چاہتا ہوں کہ بخل نہ کروں، میں یہ حدیث بھی سنا ہی دوں۔ میں ایک بات یاد رکھیے، میں اپنی پڑھائی کا ذمہ دار ہوں، آپ نتیجہ کیا نکالتے ہیں اس کا میں ذمہ دار نہیں۔ آپ مفہوم کیا لیتے ہیں میں اس کا ذمہ دار نہیں، اور انشاءاللہ امید رکھتا ہوں کہ آپ بہک نہیں جائیں گے، اور جس طرح میں سمجھانا چاہ رہا ہوں اسی طرح ہی سمجھیں گے۔
میں امیر المومنین کی محبت کی قدر و قیمت بتا رہا ہوں۔ قیامت کا دن تو آنے دو، رب نے کیسے کیسے شفیع تمہارے لیے بنائے۔ خدا جانتے کہ ہے تب کا قرآن کہتا ہے جو چیخ اٹھیں گے فما لنا من شافعین، آج ہماری شفاعت کرنے والا ہی کوئی نہیں۔ اور آپ کے لیے رب نے کتنے شفیع بنائے۔ مومنین کرام، امیر المومنین کی جو مقام شفاعت ہے اس کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ دیکھو یہ بات میں پہلے ذرا سمجھا دوں تاکہ کوئی ادھر ادھر نہ ہٹ جائے، دائیں بائیں نہ ہو جائے، سیدھے راستے سے۔ شفاعت کا عقیدہ قرآن کا عقیدہ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من انکر ثلاثۃ اشیاء فلیس منا، جو تین چیزوں کا منکر ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ پہلا، جو نبی کریم کی معراج کا انکار کرے، معراج جسمانی، جو رسول اللہ کی معراج کا منکر ہے وہ ہم میں سے۔ دوسری چیز المسألۃ فی القبر، قبر میں منکر نکیر کے سوال جواب کا جو انکار کرے، کہ منکر نکیر سوال کریں گے، جو اس کا منکر ہے وہ بھی ہم میں سے نہیں۔ اور تیسرا فرمایا وَمَنْ أَنْكَرَ الشَّفَاعَةَ، جو شفاعت کا منکر ہے وہ بھی ہم میں سے نہیں۔ شفاعت کا عقیدہ قرآن کا عقیدہ ہے، شفاعت برحق ہے، لیکن قرآن نے ایک شرط لگائی ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ۔ اللہ نے شفاعت کے ساتھ اپنے اذن کی قید لگائی ہے۔ آپ اس کی تفسیر پڑھ لیں، شفاعت کرنے والے بھی اللہ کے اذن سے شفاعت کریں گے، اور جن کی ہونی ہے وہ بھی اللہ کے اذن سے ہونی ہے۔ شفاعت آپ حضرات اللہ آپ کو نصیب کرے، جی اللہ آپ کو مکہ مدینہ لے جائے۔ رجب کا عمرہ سب سے افضل عمرہ ہے۔ چھٹے امام کی حدیث ہے افضل عمرۃ عمرۃ رجب۔ سائل نے حیران ہو کے پوچھا مولا رمضان کا عمرہ لوگ کہتے ہیں بڑا فضیلت والا ہے، فرمایا رمضان کے عمرے سے بھی رجب کا عمرہ افضل ہے۔ ذمہ داری سے حدیث پر اللہ آپ کو مدینہ لے جائے۔ ریاض الجنہ دیکھا آپ نے، جو حضرات مدینہ گئے ہیں، مسجد نبوی کا حصہ ہے۔ نبی کریم کی حدیث ہے ما بین قبری و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میری قبر اور میرے ممبر کے درمیان جو جگہ ہے یہ جنت کے باغات میں سے باغ۔ یہیں سے مومنین ایک حدیث ذہن میں آ گئی۔ الحمدللہ آج خوش ہونا چاہیے، مومن کا حق بنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیعہ سنی کے ہاں یہ حدیث موجود ہے، فرمایا اذا رأیتم روضۃ من ریاض الجنہ فارتعوا فیہا، جب تم جنت کے باغات میں سے کوئی باغ دیکھو اس میں داخل ہو جاؤ، اس میں چہل قدمی کرو، اس باغ کی سیر کرو، گھومو پھرو۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ اس جنت کے باغ سے مراد کیا ہے؟ خدا کی قسم لفظوں کا ذمہ دار ہوں، نبی کریم نے فرمایا جس مجلس میں میرے بھائی علی کا ذکر ہو وہ مجلس جنت کے باغات میں سے۔ وہ مجلس باغ جنت ہے، جس مجلس میں اللہ کا ذکر ہو، جس مجلس میں میرا ذکر ہو، جس مجلس میں میرے بھائی علی کا ذکر ہو،
اور جس مجلس میں میری آل کا ذکر ہو، جس مجلس میں اہل بیت رسول کا تذکرہ ہو، رسول اللہ فرماتے وہ مجلس بھی جنت کے باغات میں سے ایک باغ، خوش نصیب ہو۔ میں بلکہ اس سے بڑھ کے اور حدیث عرض کروں، الحمدللہ میں قدردانوں میں پڑھ رہا ہوں، الحمدللہ قدردانوں میں پڑھ رہا ہوں، چھٹے امام کے سامنے خدا کی قسم حدیث سننا، لطف لینا۔ کسی نے عرض کی آقا دعا کریں اللہ مجھے جنت عطا کرے، امام علیہ السلام نے فرمایا جنت کی دعا نہ کیا کرو، تم یہ دعا کیا کرو کہ اے اللہ کوئی ایسے گناہ نہ ہو جائیں جو جنت سے نکلنے کا سبب بن جائیں۔ نہیں آپ نے میرے خیال میں میں واضح کرتا ہوں، امام نے فرمایا کہ جنت سے دعا کرو کہ کوئی ایسے گناہ نہ ہو جائیں جو جنت سے نکلنے کا سبب بن جائیں، جنت سے محرومی کا سبب بن جائیں۔ جنت کی دعا کیا کرتے ہو؟ جنت میں تو تم ہو، آقا کیا ہم جنت میں؟ فرمایا ہماری ولایت کا عقیدہ رکھتے ہو یا نہیں رکھتے ہو؟ جو محمد والے محمد کی ولایت کا اعتقاد رکھتا ہے، جو امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کا اعتقاد رکھتا ہے، جو اولاد علی کی ولایت کا، 12 اماموں کی امامت و ولایت کا اعتقاد رکھتا ہے، وہ جنت میں ہے، وہ جنت میں ہے۔ توجہ ہوگی حضرات، خوش رہو سلامت رہو۔ اس ریاض الجنہ سے ابھی بھی ٹی وی پہ بھی دکھاتے ہیں، بڑا ٹھہر ٹھہر کے وہ چل رہی ہوتی ہے، مسجد نبوی کے ایک حصہ دکھا رہے ہوتے ہیں، مدینہ سے جو چینل آ رہا ہوتا ہے اس میں آتا ہے۔ اب ریاض الجنہ سے جب نکلتے ہیں، محرابی دروازے 2 بنے ہوئے ہیں، ایک دروازے پر نبی کریم کی حدیث لکھی ہوئی، آج بھی لکھی ہوئی۔ کوئی آپ کا دوست مدینے رہتا ہے، اسے کہنا کہ وہاں کی تصویر بنا کے آپ کو بھیج دے، اگر سرکاری کی حدیث وہاں نہ لکھی ہو مسجد نبوی میں تو میں مجرم ہوں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما ادخرت شفاعتی لأہل القبائر من امتی۔ نبی کریم فرما رہے ہیں میں نے اپنی شفاعت کو ذخیرہ کر رکھا ہے اپنی امت کے ان لوگوں کے لیے جن سے کبیرہ گناہ سرزد ہو، جن سے کبیرہ گناہ سرزد ہوئے، میں نے اپنی شفاعت ان کے لیے ذخیرہ کر رکھی ہے۔ یہ مسجد نبوی میں لکھی ہوئی حدیث، یہ مسجد نبوی میں لکھی ہوئی حدیث۔ شفاعت کا عقیدہ برحق ہے، لیکن صرف ایک بات کو سمجھنا جوانوں، شفاعت کا عقیدہ سنا، شفاعت کا عقیدہ گناہ پر جرأت دلانے کے لیے نہیں، شفاعت کا عقیدہ گناہ پر جری بنانے کے لیے نہیں ہے، شفاعت کا عقیدہ گناہگار کو مایوسی سے بچانے کے لیے ہے۔ کہ ایک جتنا بھی بڑا گناہگار ہے وہ اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اس نے بے شمار بہانے بخشش کے بنائے، ایک شفاعت ہے اور محمد و آل محمد کی شفاعت۔ اصل بھائی الحمدللہ جس روحانیت پر یہ مجلس پہنچی ہوئی ہے، ایک حدیث میں اضافہ کرنا چاہوں گا، اتنی خوبصورت حدیث ہے خدا کی قسم، اس حدیث کے آغاز سے آپ لطف لیں گے کہ کتنی خوبصورت حدیث ہے۔ جابر جوفی، یہ جابر جوفی امام محمد باقر علیہ السلام کے صاحب اسرار،
جنہیں کہا گیا، جن کا لقب گنجینہ اسرار آل محمد. 70,000 احادیث امام محمد باقر علیہ السلام کی جابر کے پاس. ایسے ایسے راز امام محمد باقر علیہ السلام نے اس کو بیان فرمائے. فرمایا کسی نااہل کے سامنے بیان نہ کرنا، اس لیے حامل اسرار کہے جاتے ہیں. امام نے اسرار بیان کی، رات بڑی مشکل سے گزری. اگلے دن آقا کی خدمت میں آ گیا، آقا میں تو پاگل ہو جاؤں گا، میں تو مجنون ہو جاؤں گا. اتنا بار عظیم آپ نے مجھ پر لاد دیا، اتنا سنگین وزن مجھ پر آ گیا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں چیخ چیخ کے پکار کے لوگوں سے کہوں، لوگوں آؤ سنو، محمد باقر علیہ السلام نے مجھے یہ بھی بتایا ہے، مجھے یہ بھی بتایا ہے. میرا سینہ تنگ پڑ گیا ہے، میں مجنون ہو جاؤں گا، شبہ جنون ہو گیا ہے مجھے. اچھا، امام نے فرمایا اچھا تیرا سینہ تنگ پڑ گیا ہے نا، ایسا کر میدانیہ سے نکل، بحر صحرا میں ایک گڑھا کھود، اس میں منہ ڈال کے کہہ دے محمد باقر نے مجھے یہ بتایا. تیرا بوجھ ہلکا ہو جائے گا، تو ایک گڑھے میں منہ ڈال کے کہہ دے. یہ وہ شخصیت ہے. 70,000 احادیث. ایک دن امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا ابن رسول اللہ، اپنی جدہ طاہرہ جناب فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا، سننا، اپنی جدہ طاہرہ کی فضیلت کی کوئی ایک حدیث مجھے ایسے بیان کریں کہ جب وہ حدیث میں آپ کے شیعوں کو جا کے سناؤں تو آپ کے شیعہ خوش ہو جائیں. آپ یوں ہی سمجھیں کہ یہ رب کی طرف سے الہام میرے ذہن میں ابھی یہ آئی حدیث. آپ یوں ہی سمجھیں کہ جابر جوفی نے امام سے پوچھا اور میرے ذہن میں آئی کہ جابر نے جو پوچھا امام سے وہ آپ تک بھی پہنچاؤں تاکہ آپ بھی خوش ہو جائیں. آج خوش ہونے کا دن ہے، اور خدا کی قسم ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یہ حدیث واحد حدیث معصوم ہے جو امام نے بیان ہی اپنے شیعوں کو خوش کرنے کے لیے. یہ بیان حدیث صرف اس لیے کی گئی کہ ہمارے شیعہ خوش ہو جائیں. امام علیہ السلام نے فرمایا جابر پھر میری شیعوں کو خبر دینا، قیامت کا دن آئے گا، ہماری جدہ مقام شفاعت پر فائز ہوں گی. لَتَلْتَقِطُ شِيَّتَهَا مِنْ أَهْلِ مَحْشَرٍ كَمَا يَلْتَقِطُ الطَّيْرُ وَالْحَبَّ الْجَيِّدَ مِنَ الْحَبِّ الرَّدِيِّ. ہماری جدہ جب مقام شفاعت پر فائز ہوں گے اہل محشر سے اپنے شیعوں کو یوں چن لیں گی جیسے پرندہ اچھے دانے کو گندے دانے سے جدا کر لیتا ہے. سنیے، شفاعت فرمائیں گی، چن لیں گے اپنے شیعوں کو، چلیں گے جنت کی طرف، دروازے جنت پر جا کر رک جائیں گے. امام فرماتے رب کی طرف سے ہی شیعیان سیدہ کے دل میں یہ بات ڈالی جائے گی، رب کی طرف سے الہام ہوگا، رک جائیں گے. او شیعیان فاطمہ، میں نے سیدہ کی شفاعت تمہارے حق میں قبول کی، جنت میں قدم رکھو، جنت اور نعمات جنت تمہارا انتظار کر رہی ہیں. اس وقت شیعیان سیدہ عرض کریں گے پروردگار یہ تیرا فضل و کرم تھا کہ سیدہ کی شفاعت ہمارے حق میں قبول کی، لیکن اے اللہ ہم پر آج میدان محشر ہے، اولین آخرین جمع ہے، اے پروردگار ایک کرم ہم پر اور کر دے. آج اہل محشر کو یہ تو بتا دے کہ ایک محب فاطمہ کا مقام کیا ہے. توجہ، میں اسی حدیث کی وضاحت کے لیے عرض کر رہا ہوں. اے پروردگار دنیا میں کسی نے ہماری قدر و منزلت کو نہ پہچانا، دنیا میں ہمارے اوپر کفر کے فتوے لگے، دنیا ہمیں کافر کہتی رہی، دنیا ہمیں واجب القتل سمجھتی رہی، دنیا
ہمارے بچے یتیم ہوئے، ہماری عورتیں بیوہ ہوئیں، گھر جلائے گئے، کاروبار برباد کیے گئے، افراد مارے گئے، دنیا میں زندگی تلخ کر دی گئی شیعیان علی کے لیے، محبان فاطمہ کے لیے۔ اے پروردگار آج ساری کائنات کٹھی ہے، آج اہل محشر پہ یہ تو واضح کر دے کہ محب فاطمہ کا مقام کیا ہے۔ جب یہ شیعیان سید عرض کریں گے، امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں رب کی رحمت جوش میں آئے گی، ارشاد پروردگار ہوگا او شیعیان فاطمہ پلٹ آؤ اہل محشر کی طرف، انظروا الی اہل محشر من احبکم لحب فاطمہ ومن سقاکم فی حب فاطمہ ومن اطعمکم فی حب فاطمہ ومن قساکم لحب فاطمہ۔ اے شیعیان فاطمہ اہل محشر پہ نگاہ کرو، دنیا میں جس کسی نے سیدہ طہرہ کی وجہ سے تم سے محبت کی ہو، محشر والوں پہ نگاہ کرو، دنیا میں جس کسی نے سیدہ طہرہ کی محبت میں تمہیں ایک گھونٹ پانی پلایا ہو، سیدہ طہرہ کی محبت میں جس کسی نے ایک لقمہ تمہیں کھانا کھلایا ہو، سیدہ طہرہ کی محبت میں جس نے تمہیں لباس پہنایا ہو، میں اللہ تمہیں بھی حق شفاعت دیتا ہوں، اور اس بندے کا ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ جنت لے جاؤ، اہل محشر کو پتہ چلے محب زہرا کا مقام۔ اہل محشر کو پتہ چلے محب سیدہ کا مقام کیا ہے۔ امام فرماتے ہیں کافر، مشرک اور شک کرنے والا ان کے سوا کوئی نہ رہ جائے گا جس کی شفاعت نہ ہو جائے۔ اس حدیث سے نتیجہ کیا نکلا؟ اگر میرے اہل سنت بھائی بیٹھے ہیں نا، سیدہ طہرہ کے محبوں سے محبت کرنے والا اس لیے محبت کی کہ یہ آل رسول سے محبت کرتے، یہ بھی شفاعت کا سبب بن جائے گا۔ توجہ ہو رہی ہے حضرات؟ مومنین کرام ذرا غور کرنا، شفاعت ہو جائے گی جب اہل محشر دیکھیں گے نا یہ مقام۔ امام صادق علیہ السلام کا اب جملہ قدر کرنا، یود الخلائق لو کانوا فاطمیین، اس وقت میدان محشر میں موجود ہر فرد یہ تمنا کرے گا کاش میں بھی فاطمی ہوتا، کاش میں بھی سیدہ طہرہ سے محبت کرنے والا۔ خوش نصیب ہو یا نہیں؟ ہاں، پیغمبر سے بھی محبت کرتے ہو۔ رسول اللہ نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبِّي وَحُبُّ أَهْلِ بَيْتِي۔ ہر شے کی کوئی نہ کوئی اساس اور بنیاد ہوتی ہے، اور دین اسلام کی بنیاد میری اور میرے اہل بیت کی محبت۔ ایک صلوات تو پڑھ دو محمد و آل محمد کی ذات میں۔ میرے خیال میں بس اسی حدیث میں میرا بیان تمام ہو جائے گا۔ آپ کی محبت ہے، میں ملتان پہنچنا ہے جی، یقیناً 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 جی، محبت، اللہ آپ کو سلامت۔ یہ جن ہستیوں کا کلام ہے، جن ہستیوں کا ذکر ہے، یہ ساری محبت، روحانیت، معنویت انہی کی وجہ سے۔ مقام شفاعت امیر المومنین عرض کرنے لگا تھا، یہ 11ویں امام سے حدیث ہے، 11ویں امام سے حدیث بڑی طولانی ہے، ایک ایک ہستی شفاعت کرے گی، ایک ایک ہستی کی شفاعت کا الگ باب ہے۔ مولا امیر المومنین کے گنہگار محب اور شیعہ۔ میں پھر یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ شفاعت کا عقیدہ گنہگار کو مایوسی سے بچانے کے لیے، شفاعت کا عقیدہ معصیت کی جرت پیدا نہ کرے۔ اس لیے کہ حدیث ہے، ایک حدیث ہے کہ جو شفاعت کی بنیاد پر گناہ کرتا ہے وہ گناہ قابل بخشش نہیں۔ شفاعت کی میری شفاعت ہو جائے گی نہیں، اللہ کے اذن سے ہوگی۔
مولا امیر المومنین علیہ السلام جب اپنے گنہگار شیعوں کو دیکھیں گے نا، اللہ اکبر. مجھے ایک جملہ یاد ہے، مولانا صفدر حسین صاحب کی بلاد اللہ مقامہ قوم میں ایک مرتبہ خطاب فرما رہے تھے تو فرماتے ہیں کہ اللہ پاک فرمائے گا یا علی لے آؤ اپنے شیعہ. تو ادھر سے بھلوال سے جناب شیرازی صاحب، کندوال سے اسد بھائی، تاندلیاں والا سے اخلاق شیرازی، اللہ فرمائے گا یہ شیعہ ہیں تیرے. مولا علی عرض کریں گے پروردگار ہاں بس یہی ہے، جیسے بھی ہیں میرے ساتھ محبت کرنا. میرا اللہ ہے میرے ساتھ محبت. اب عمل میں اتنی بلندی نہیں، نیکیاں اتنی نہیں، عمل کار خیر اتنے ہیں نہیں کہ جنت چلے جائیں. اب شفاعت کی ضرورت ہوگی. خدا کی قسم شیعوں، حدیث کا روایت کا ذمہ دار ہوں، امیر المومنین علیہ السلام شفاعت کریں گے. اور امیر المومنین کی شفاعت کا انداز کیا ہوگا؟ 11ویں امام فرماتے ہیں مولا امیر المومنین اس وقت اپنا ایک عمل مولا امیر المومنین اس عمل کا جو ثواب ہوگا اپنے شیعوں کو بخش دیں گے. مولا امیر المومنین نے اپنی زندگی میں، خدا کی قسم، مولا علی علیہ السلام کی ساری زندگی عبادت ہے. مولا امیر المومنین کی ساری زندگی فضیلت ہے. مولا علی علیہ السلام کی زندگی کا جس حصہ بچپن کا، نوجوانی کا، جوانی کا، جہاں سے بھی پڑھو گے عبادت ہے. اس لیے کہ رسول نے فرمایا علی کا ذکر عبادت ہے. یہ رسول اللہ نے فرمایا نا ذکر علی عبادہ، مولا علی کا ذکر، مولا علی کی زندگی کا کوئی بھی حصہ کہیں سے بھی پڑھو گے وہ عبادت ہوتی جائے گی. اور اتنی بڑی عبادت رسول اللہ فرماتے مولا علی کی ایک فضیلت پڑھو گے اللہ زبان کے گناہ معاف کر دے گا، سنو گے کانوں کے گناہ معاف کر دے گا، لکھو گے ہاتھوں کے گناہ معاف کر دے گا. اور فرمایا ایک فضیلت بھی جس نے مولا علی کی کسی کاغذ پر لکھ دی، جب تک کاغذ پر وہ تحریر رہے گی ملائکہ استغفار کر دیں گے. ملائکہ طلب مغفرت کرتے رہے. ایک عمل کا ثواب مولا علی عرض کریں گے اے اللہ، اے میرا رب، جو میرے اعمال تھے نا میں ایک اپنے عمل کا ثواب اپنے شیعوں کو ہبہ کرتا ہوں، وہ ثواب میں اپنے شیعوں کو بخش دیتا ہوں. امام فرماتے ہیں جب مولا علی علیہ السلام جو ثواب اپنے شیعوں کو بخش دیں گے، ہر شیعہ امیر المومنین کا نامہ اعمال اتنا وزنی ہو جائے گا، اتنا وزنی ہو جائے گا. ارشاد رب العزت ہوگا آؤ شیعہ یان علی جنت تمہارا انتظار کر. اب وہ عمل سن لو گے کیا ہے، کون سا عمل مولا امیر المومنین کا، جس عمل کا ثواب مولا امیر اپنے شیعوں کو جب بخش دیں گے تو ہر شیعہ کا نام اعمال اتنا وزنی ہو جائے گا. آپ بھی اندازہ لگا رہے ہوں گے کہ وہ کون سا عمل ہوگا جس عمل کا ثواب سارے شیعوں کو بخشوا دے گا. نہیں شیرازی صاحب نہیں، ضربت علی مجھے یقین تھا کہ کوئی نہ کوئی مومن ضرور یہی فضیلت بیان کرے گا کہ وہ جو مولا علی کی ایک ضرب تھی. خدا کی قسم نہیں، امام حسن عسکری علیہ السلام کی حدیث ہے، حدیث کا ذمہ دار ہوں. امام عسکری نے فرمایا سنو وہ کون سا ایک عمل ہے جس کا ثواب سارے شیعوں پہ جب مولا امیر تقسیم کر دیں گے سب کا جنت استقبال کرے گی. فرمایا شب ہجرت مولا علی علیہ السلام نے رسول اللہ کے بستر پر لیٹ کر سو کر جتنے سانس لیے ان میں سے صرف ایک سانس کی عبادت کا ثواب.
ہو گیا، جس رات وہ رسول کے بستر پہ سو گیا، اس کو زبان عشق میں کہتے ہیں بو تراب۔ جو جمال غیب کا سب سے بڑا ہے حجاب، مشکل کشا ہے خلق کا خالق کا انتخاب، جو مغرب سے نکال سکتا ہے آفتاب نعرہ خدا آپ کی سائی کو قبول فرمائے۔ یقین فرمائے آپ کی محبت جو ہے نا وہ اب اس عروج پر ہے کہ بندہ پڑھتا ہی جائے، لیکن میں نے ملتان پہنچنا ہے تو بھائی نے بھی ماشاءاللہ ربائی پڑھی، شرائع صاحب نے بھی، تو میں شہید محسن نقوی کی 4 مصرے اور اپنی گفتگو کا اختتام ان 4 مصروں پہ کرتا ہوں۔ شہید محسن نقوی نے کہا تھا ازل سے عقل کا اندھا علی مولا کو کیا جانے، ازل سے عقل کا اندھا، ازل سے عقل کا اندھا علی مولا کو کیا جانے، کہ خوشبو کا مقام و مرتبہ موج صبا جانے، کہ خوشبو کا مقام و مرتبہ موج صبا جانے، بس اتنی بات اپنے دل کے سمجھانے کو کافی ہے، خدا کیا ہے علی جانے، علی کیا ہے خدا ہے۔